میں جو پڑھ رہا ہوں 3 سال کے اندر کا واقعہ ہے، کربلا معلیٰ میں ہوا ہے۔ اس واقعے کے عینی شاہد زندہ ہیں، موجود ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یورپ سے ایک قافلہ کربلا معلیٰ نجف اشرف، جو کہ ایئرپورٹ نجف میں بھی ہے، بغداد میں بھی ہے، نجف آئے، نجف سے زیارتیں کر کے وہ قافلہ کربلا جانے لگا۔ اس قافلے میں اور جہاں بہت سارے لوگ تھے، اسی قافلے میں ایک نوجوان ہے جس نے اس روایت واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس نوجوان کا کردار چونکہ آخر تک رہا ہے۔ ہو گئی مجلس، میں اس کو محفوظ کیجیے گا۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ قافلے میں بہت سے اور فیملیز تھیں، تو ایک خاندان وہ تھا جس میں ایک ماں تھی، ان کی ایک بیٹی تھی اور بیٹی کا 10 سال کا بیٹا۔ یہ 3 افراد ایک خاندان پر مشتمل، نانی ہے، بیٹی ہے، بچے کی نانی ہے اور بچے کی ماں ہے، اور 10 سال کا بچہ ہے، لڑکا۔ یہ لوگ یورپ سے آئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ نجف سے کربلا کے لیے جانے لگے تو راستے میں سیکڑے پڑتے ہیں، چیک پوسٹ ہے، تو اس پہ روکا گیا۔ فوجیوں نے تو انہوں نے کہا آپ اتر آئیے سب لوگ، تو ہم گئے بس کو بھی چیک کر لیں۔ تو سب اتر آئے تو لڑکے کی ماں نے، بچے کی ماں نے کہا آفیسر سے کہ بچہ جو ہے وہ ابھی سویا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو بچے کو میں سوتا چھوڑ دوں، گاڑی میں اٹھاؤں گی تو نیند خراب ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے۔ خیر وہ لوگ سب اتر آئے، چیکنگ کر کے آفیسر نیچے اترا تو اس نے کچھ مردوں کو بلایا، اور مردوں کو بلا کر کہا کہ وہ جو بچہ جس کو آپ نے سوتا چھوڑا تھا وہ تو مر چکا ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ، لوگوں نے نبضیں دیکھی، بچہ مر چکا تھا۔ ہے اب ظاہر ہے 10 سال کا بچہ، ماں ہے، نانی ہے، مرد بھی کوئی نہیں ہے گھر کا ساتھ، ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آفیسر نے یہ کہا کہ چونکہ اب آپ کے ساتھ میت ہے، اس لیے اب آپ لوگ کربلا ابھی نہیں جا سکتے، نجف قریب ہے، آپ پہلے نجف واپس چلے جائیں اور بچے کی تدفین کر لیں، پھر آپ لوگ کربلا آئیے گا۔ یہ لوگ واپس نجف ہو گئے۔ اس نوجوان نے جس نے واقعے کو نقل کیا ہے، اس نے بچے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے، وادی السلام میں تدفین کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تدفین کی بچے کی، خیر وہ جو وقت بھی گزرا، پھر ہم لوگ کربلا آ گئے۔ بچے کی ماں پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد سے وہ کسی حرم میں نہیں گئی زیارت کرنے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے کہ واقعہ آگے بڑھاؤں، ہر انسان کے قلب کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور اس کا مولا سے اپنا لگاؤ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے طور طریقوں پر کہ وہ مولا کے ساتھ کیسا لگاؤ رکھتا ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ عورت، وہ ماں بچے کی کسی حرم میں نہیں گئی، لوگوں نے بہت سمجھایا، اس کی ماں نے، بچے کی نانی نے کہا کہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، لے لیا، مولا نے واپس اور دے دیں گے، تم چلو۔ خیر کئی دن گزر گئے، جب یہ لوگ واپس ہونے لگے اور ان کی فلائٹ تھی، تو اب ان کو چونکہ واپس جانا تھا نجف، تو کربلا معلیٰ سے، تو اس کی ماں نے کہا لڑکی کی، بچے کی نانی نے، کہ بیٹا اب ہم لوگ جا رہے ہیں، جانے پھر کب کربلا آنا ہو الوداع کر لو، روزے سے رخصت ہو لو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے پر وہ بچے کی ماں آ گئی۔ واقعہ اب اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ماں ان کے کہنے پر آئی تو یہ پورا قافلہ، چونکہ پارٹیشن جب سے لگے ہیں روزوں میں تو اندر زیارت نہیں پڑھ سکتے، تو صحن میں کھڑے ہو کر روزے کے یہ حضرت عباس کے صحن میں زیارت پڑھ رہے تھے، پورا قافلہ زیارت پڑھ رہا تھا۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم لوگ زیارت پڑھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا بچہ سامنے سے چلتا ہوا۔ بچہ سامنے سے چلتا ہوا ہے حضرت ابو الفضل کے صحن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے تھے، اور بچہ ماما ماما ماں کہتا ہوا ماں کی طرف لپکا۔ ماں نے بچے کو تڑپ کے گلے سے لگایا، بیٹا تم کہاں تھے؟ بچہ یہ کہہ رہا اماں میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جن لفظوں میں بچے نے سنائی ہے بات، انہی لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ بچے نے کہا کہ ماما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو کہا بیٹا پھر تم یہاں کیسے پہنچے؟ کہا ماما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک انکل آئے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ جوان تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے اچھا ایسا کرو، میرے گھوڑے پہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میری پشت کے پاس گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ انکل میں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، گھوڑا بہت اونچا ہے، آپ ذرا اپنا ہاتھ بڑھا دیجیے۔
ذرا اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے۔ بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مجھے نہیں معلوم اب اس سے کیا پڑھا جائے گا اور کیا نہیں پڑھا جائے گا۔ بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا میں گھوڑے کو بٹھا دیتا ہوں، تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے بچہ کہ انہوں نے گھوڑے کو بٹھا دیا، میں گھوڑے پہ سوار ہوا۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوا تو جیسی سوار ہوا انہوں نے گھوڑے کو بلند کیا تو میں نے دیکھا ایک اور گھوڑا ہے اور اس پر بھی ایک سوار ہے اور وہ عمر میں ان سے بڑے ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ جو دوسرے سوار تھے انہوں نے میری طرف دیکھ کر اور ان سوار کی طرف جن کے گھوڑے پہ میں بیٹھا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان جس نے واقعے کو نقل کیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ بچہ جو قمیض شرٹ پہنا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ شرٹ پہ خون لگا ہے، ہم نے دیکھا شرٹ پہ خون لگا ہے تو ہم نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری شرٹ پہ خون کیسا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں گھوڑے پہ بیٹھا تو ان انکل نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو تم گر جاؤ گے تو میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے مضبوطی سے پکڑ لو۔ مجھے مضبوطی سے پکڑ لو بھائی۔ میں نے انہیں کمر میں ہاتھ ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کے بدن پہ جو لہو لگا تھا وہ میرے لباس پہ لگ گیا، میری شرٹ پہ لگ گیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آیا، ہم اتنے حواس کھو چکے تھے، کہتے ہم لوگوں کی فلائٹ تھی لیکن ہم نے فلائٹ مس کر دی اور ہم واپس نجف گئے۔ اس نوجوان کا بیان ہے، کہتا ہم نجف گئے، واقعہ ختم ہو گیا، کہتا کہ ہم نجف گئے اور میں نے وادی السلام میں وہاں باقاعدہ انتظامیہ سے اجازت لی قبر کھودنے کی، یہ واقعہ سنا کر۔ تو کہتا ہے جس قبر میں میں نے بچے کو اتارا تھا اپنے ہاتھوں سے، جب میں نے قبر کھودی ہے تو اس میں خالی کفن رکھا ہوا تھا۔ رو چکے ہیں، میں پڑھ چکا، بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، اس کے بعد شاید میری بھی ہمت نہ ہو کچھ پڑھنے کی۔ ہاتھ جوڑ کے عباس کی بارگاہ میں اتنا کہوں گا